حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل السلام کو جب دیکھا تو آپ کی شکل، آپ کی جو صورت اور آپ کا جو حلیہ تھا، آپ کی جو فگر تھا، اتنا بھیانک تھا، اتنا ڈینجرس لک تھا کہ 700 پر تھے آپ کے، 700 فیدرس آپ کے، اور وہ پورے موتیوں کے پر تھے. تو آپ نے فرسٹ ٹائم جبرائیل السلام کو دیکھ کے بے ہوش ہو گئے. بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل السلام قریب آئے اور آپ کو اٹھایا اور آپ کو پھر انسانی شکل میں آ گئے. انسانی شکل میں آنے کے بعد آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا کہ میں اللہ کا مقرب ترین فرشتہ ہوں، میرا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا کلام سنانا ہے. جب بولنے میں آپ کو ذرا ہمت ہوئی، آپ کو تسلی ہوئی، ورنہ آپ ڈر گئے تھے. تو یہاں پہ ذو مرہ میں فرسٹ ٹائم جبرائیل السلام کو غار ہرا میں دیکھے. سیکنڈ ٹائم کم دیکھے بولے تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی سیر کرے معراج کے وقت، سدرۃ المنتہا میں جب دیکھے وہ سیکنڈ ٹائم دیکھا. یہاں اس پر اس کا اشارہ ہے. اب یہاں ذو مرہ فاستویٰ، پھر اس کو سیدھا کیا، مطلب کیا، حضرت جبرائیل السلام کو پھر اگر آسمانوں کے کنارے دیکھے، آگے کی آیت میں آتا ہے وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، اور وہ آسمانوں کے کنارے تھا. مطلب کیا، جبرائیل السلام جب پھر آسمانوں کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے تو اپنی خاص شکل میں نظر آئے، پھر بھی اپنے پروں کے ساتھ وہ دیکھے. تو اس طرح سے یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کو تسلی دی گئی کہ یہ جو تمہارے پاس قاصد آیا ہے، جو تمہارے پاس پیغام لایا ہے، اللہ کا کلام شریف پہنچا رہا ہے، یہ کوئی ایسا ویسا نہیں ہے، یہ اللہ کا مقرب ترین فرشتہ ہے جو اتنی بڑی قوت والا ہے. حضرت جبرائیل السلام کو اللہ تعالیٰ تمام فرشتوں پر چیف بنایا، اور آپ کی قوت، آپ کی طاقت کا اندازہ یوں سمجھو کہ سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ 7 آسمانوں کے اوپر عرش ہے. عرش کے اوپر کئی we don't know how much kilometers up، وہاں پر ایک مقام ہے جس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، اور وہ that is the end of all the angels. اس کے بعد آگے کوئی نہیں جا سکتے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے جلوے شروع ہو جاتے. تو جبرائیل السلام the چیف اینجل، ان کا مقام سدرۃ المنتہا. تو وہاں پر اتنی دور فاصلے پر رہنے والے جبرائیل السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے آن کی آن میں آسمانوں سے زمین کی طرف آتے. اب اس کا موقع کب ہوا؟ دیکھو کب ہوا کہ جبرائیل السلام کو اللہ نے کئی مرتبہ آسمانوں سے نیچے بھیجا، آن کی آن میں پلک جھپکتے ہی نیچے آ جاتے. ایک دفعہ جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے تھے، تو ذبح کرتے وقت اللہ نے جبرائیل السلام کو آسمانوں سے دمبا دے کر بھیجا، آن کی آن میں آ گئے. there is no ٹائم لمٹ ان دیٹ، ٹائم کچھ اس کا بول ہی نہیں سکتے. تو اتنا فاسٹ ہے ان کی سپیڈ. سملرلی حضرت جبرائیل السلام کو اللہ ان کے پروں میں اتنی طاقت دیا ہے کہ جب لوط علیہ السلام کی قوم برے کاموں میں ملوث ہو گئی تو اللہ نے جب عذاب بھیجنے کا ارادہ کیا تو جبرائیل السلام آئے، اپنے پروں پر پوری بستی کو اٹھا لیا، آسمانوں تک اٹھا لیے. تو روایت میں آتا ہے کہ آسمانوں تک پوری بستی اڑ گئی، اور فرشتے آسمانوں کے وہ بستی کے لوگوں کی آوازیں سنی، اور وہاں کے کتوں کی بھونکنے کی آوازیں بھی فرشتے سنے گئے تھے. اتنا دور اوپر اٹھا لیے، پوری بستی کو اٹھا لیے پروں میں، اور وہاں سے اٹھا کے پٹک دیے نیچے لوط علیہ السلام کی قوم کو. اسی طرح ہود علیہ السلام کی قوم کو، سمود علیہ السلام کی قوم کو حضرت جبرائیل السلام گاڑ، یعنی ان کی آواز ایسی تھی کہ وہ آواز ایسی ڈالے کہ پورے لوگ اندھے منہ کو گر کو مر گئے. تو ایسی طاقت والے حضرت جبرائیل السلام، بڑی طاقت والے. یہ ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگ احد میں روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ کے دانت شہید ہو گئے، دانت مار لگ جاتا جنگ میں، تو دانت سے خون آتا، آپ کے منہ کو زخم ہو جاتا، آپ کا منہ، تو وہاں سے خون بہنا شروع ہوتا.
تو وہ خون گرنے ہی نہیں پایا زمین پر. اللہ کا حکم ہوا جبریل جاؤ میرے نبی کے منہ سے نکلا ہوا خون پکڑ لو. اگر میرے نبی کا خون زمین پر گر گیا تو میں قسم ہے میری ذات کی کہ پوری زمین کو میں بنجر کر دوں گا. تو فرماتے ہیں کہ جبریل السلام سدرۃ المنتہا سے آن کی آن میں آئے. تمہیں سوچو کہ زبان میں مار لگا, منہ پہ مار لگا, خون نیچے گرنے کتنا ٹائم لگے گا. وہ خون گرنے سے پہلے جبریل السلام ہاتھوں میں اٹھا لے گئے تھے, اٹھا کو آسمان کی طرف پھینک دیے اور وہ خون اللہ کے اوپر آسمانوں میں چلا گیا. تو وہ ٹائم بھی کتنا فاسٹ آئے. تو ایسا کئی ٹائم پر حضرت جبریل السلام کی رفتار اور آپ کی جو سپیڈ ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے. اسی طرح حضرت ابراہیم السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا, نمرود ان کو آگ میں پھینکنے کا جب ارادہ کیا تو آگ میں پھینکنے سے آلریڈی ان کو جھولے میں بٹھا کو پھینک دیا تو وہ آگ میں گرنے سے پہلے جبریل السلام آگ کو پکڑ لے کو ان کو جا کو جو ہے وہ گارڈن میں بٹھا دی. تو کتنا فاسٹ آئے رہی ہے, سوچ کو دیکھو. تو ایسا حضرت جبریل صلاۃ والسلام کا جو سپیڈ ہے اور ان کے جو پروں میں جو طاقت ہے اس طرح سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو 2 مرتبہ دیکھا اور آپ کو فائنلی کہاں دیکھا؟ آسمانوں میں دیکھا. ثم دنا فتدلى, بس اس کے بعد وہ قریب ہوا. وَكَانَ خَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. اب یہاں پر 2 طریقے کی تفسیر ہے. ایک تو یہ ہے کہ جبریل اسلام کا وحی لانے کا انداز قریب آنے کا ہے اور قریب آ کے آپ کو سینے سے لگانے کا ایک انداز ہے مفسرین کرام کے پاس. دوسرا یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب جب آسمانوں کی سیر کرے معراج میں, سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے تو آپ آگے بڑھنے کا یہاں اشارہ ہے. ثم دنا فتدلى, پھر آپ قریب ہوئے اور زیادہ قریب ہوئے. وَكَانَ خَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ, بس ایسے ہو گئے جیسے خواب قوسین یا اس سے کم ڈسٹنس میں پہنچ گئے. کس سے ملنے؟ اللہ سے ملنے. اب یہ خواب قوسین کا اشارہ اس واسطے دیا گیا کہ اس زمانے میں کافروں کے پاس ایک آپس میں معاہدہ, آپس میں تسبیح کرتے وقت 2 لڑنے والے کیا کرتے تھے, 2 بڑے لیڈرز کیا کرتے تھے, اپنے تیر کمان کو آپس میں ملاتے تھے. اب وہ ملا کے کیا کرتے تھے, دونوں مل کو ایک تیر چھوڑتے تھے. تو وہ 2 جو ملنے کا جو ڈسٹنس ہے اتنا قریب ہوگا نہیں کیا, تو وہ انداز اللہ تعالی کافروں کے ان کے ہی انداز میں اور ان کے ہی جو یوزول پریکٹس ہے اسی کو قرآن نے پریکٹیکلی بتایا کہ اس سے بھی کم ڈسٹنس میں اللہ کے پاس قریب پہنچے تمہارے نبی, میرے نبی, تمہارے پیغمبر. تو اس طرح سے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قربت اور آپ کی ملاقات کا ذکر فرمایا. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ, بس ان کو وہی, اپنے بندے کو وہی کی جو کچھ وہی کرنا تھا. اب یہاں پر جو وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات میں جو آپس کے مکالمے ہوئے, آپس میں جو بات چیت ہوئی, آپس میں جو ایک دوسرے سے جو ایکسچینج آف جو ان کا جو مکالمہ تھا, جو ڈائلیکٹس تھے, یہ کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان میں سیکرٹ ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان میں سیکرٹ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے چند ایسے خاص علم دیا, اس میں بزرگان دین مفسر اکرام فرماتے ہیں کہ آپ کو 4 قسم کا علم دیا گیا. 4 types of knowledge has been given in that معراج. نمبر 1, شریعت کا علم. شریعت کیا ہے؟ احکام خداوندی, کہ دنیا میں کیسا جینا ہے, اس کے رولز ریگولیشنز, اللہ کو کیا پسند ہے, کیا حرام ہے, کیا حلال ہے, نماز کی پابندی, روزہ, زکات, یہ سارے چیزوں کا ذکر پہلے علم میں, اسے بولتے ہیں علم شریعت. اب اس کے بعد اللہ نے عرفان کا علم دیا, جس کو علم طریقت بھی کہہ دیں. تو عرفان کا علم کیا آتا ہے؟ ہاؤ ٹو نو, ہاؤ ٹو گیٹ دا نالج آف اللہ, یہ سیکنڈ علم تھا.
اس کے بعد حقیقت کا علم دیا گیا، ریالٹی، ہاؤ ٹو نو دا ریالٹی آف گاڈ، ریالٹی آف گاڈس کریشنز، یہ تھرڈ علم تھا. اور فورتھ علم ایک ایسا سیکرٹ علم تھا جو صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان میں سیکرٹ نالج تھا. یہ نالج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں دیا. پہلا شریعت کا علم جو احکام خدا بندی تھا، شریعت کا علم تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کامن کر دیا، تمام مسلمانوں کو یکساں دے دیا کہ اس طرح سے اللہ کے احکام کی پابندی کرو. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ سب خیر و خیرات ہے، اور جتنے بھی نیک اعمال ہیں اور ساری عبادتیں ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے جو حرام کیے ہوئے اور حلال کیے ہوئے چیزیں، سب کو پورا کلین طریقے سے سمجھایا شریعت کے ذریعے. اور یہ علم، یہ نالج کامن ہے فار آل دا مسلمس. دس از کالڈ شریعت کا علم. اب دوسرا عرفان کا علم ہے، نالج آف اللہ. دی نالج آف اللہ از اونلی فار دا خاص پیپل، دا پیپل ہو کین ابزارب دس کائنڈ آف نالج. اب جیسا ہائر ایجوکیشن سب کو نہیں ہوتا، نہیں، تھوڑے جنے گریجویشن تک کھڑ جاتے، تو اب آگے بڑھنے والے کا اس کا جو انٹرسٹ ہے تو نو مور اباؤٹ دا سبجیکٹ. ایسا دین کا علم میں بھی مور اباؤٹ اللہ نالج کسی کو چاہیے تو ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص ایک علم دیا. اب اس سے بھی آگے اور ایک جماعت اور ایک گروپ آف پیپل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ریالٹی کا علم دیا، جس کو علم حقیقت بولتے ہیں. پہلا والا علم شریعت، دوسرا علم طریقت، اور تیسرا والا علم حقیقت، ریالٹی آف گاڈس نالج اور گاڈس کریشنز. تو ریالٹی آف گاڈ اور ریالٹی نالج آف گاڈس کریشنز، یہ جو خاص الخاص ہے، یہ صرف انہی لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جو اس کے لائق تھے. اس واسطے تمام بزرگان دین کے پاس یہی سیم طریقہ ہے کہ کون سے مرید کو، کون سے اسٹوڈنٹ کو کیسا ٹائپ کا کب دینا علم ان کو معلوم ہوتا. تو اس وجہ سے پہلے بزرگوں کے پاس کیا طریقہ تھا؟ شریعت میں پابندی کراتے، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ میں پابند ہو جانا. تب ان کو شریعت میں پابندی آنے کے بعد فاؤنڈیشن آنے کے بعد ان کو دوسرا علم دیتے، نالج کا علم، اللہ کا نالج، عرفان دیتے. تو یہ کیا چیز ہے، تمہیں جو کرتے یہ کیا چیز ہے، سمجھ کے کر رہا ہو. تو یہ سمجھ آنا کہ اللہ کا علم کیسا ہے، تو وہ آپ کو سیکنڈ نالج علم طریقت ہوتا، جو عرفان کا علم بولتے. دین اس کے بعد میں ریالٹی کیا ہے، اس سے کرنے سے تم نے کیا ریالٹی ملتی ہے، واٹ از دا ریالٹی بیہائنڈ واٹ یو آر ڈوئنگ. تو اس کو سمجھانے کے لیے اگین ان کو ایکسرسائز دیے جاتے ہیں. کئی سال کی ان کے ایکسرسائز کے بعد، ریگولر ان کے پاس پریکٹس کے بعد یہ علم دیتے ہیں. اور فائنلی جو علم ہے خواص الخواص بولتے، وہ جو ہے سیکرٹ کا علم ہے، جو علم سر بولتے، وہ جو آپ کو آخر کیا کرتے. تو بزرگان دین کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تھوڑا ملا، ویری اسمال اماؤنٹ آف علم سر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کے طفیل سے ملا ہے، بزرگوں کو ملا ہے، چوٹی کے بزرگوں. اس کا تھوڑی جھلک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، پیرے طریقے سے بزرگوں کے صدقے میں اللہ کے پیارے نیک بندوں کو بھی ملا ہے. تو یہ جو لاسٹ علم ہے، دس از ناٹ given to all, it's a very secret knowledge. سم بزرگاں کیا کرتے، اسے اپنے آپ ہی رکھ لے کو چل جاتے، یعنی کسی کو دینا پسند نہیں کرتے کیونکہ وہ اس کے لینے کے لائق نہیں. سمجھے نہیں؟ اچھا، تو چار قسم کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا معراج کی حالت میں. تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے میری امت کے شکایت کی. کیا شکایت کی؟ کہ تمہاری امت، میرے بندے، میں نے ان کو پیدا کیا، میں نے ان کو پالا، میں نے ان کو ہر طریقے کی رزق سے نوازا، لیکن وہ دوسروں کی تعریف کرتے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھتے کہ وہ خود کر لیے ہیں، حالانکہ دینے والا لینے والا میں. دوسری شکایت یوں کی کہ وہ میرے بندے کل کی فکر کرتے ہیں، مطلب کیا؟ فیوچر کا فکر کرتے ہیں، کیوں؟ مگر وہ نہیں جانتے کہ ان کا رب فیوچر کا مالک ہے. مطلب یہ کہ ہمیں تاکید کی گئی کہ فیوچر کے بارے میں زیادہ نہیں سوچنا، کیونکہ اللہ ہی اس کا علم رکھتا ہے. ہمیں بیکار فکر کر کے پریشان ہو جاتے. اور تیسری شکایت یہ کی کہ میرے بندے مجھ سے جلدی ناراض ہو جاتے ہیں،
نہیں دیا تو بھی ناراض ہو جاتے ہیں، دیر سے دیا تو بھی ناراض ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس میں میری حکمت ہے، بندوں کے لیے ان کی بہبودی کے لیے میں کرتا ہوں، لیکن وہ مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں اور مجھ سے روگردہ ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ نے شکایت فرمائی کہ میرے بندے گناہ کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اگر گناہ کر کے فوراً میرے پاس توبہ کر لیتے تو میں ان کے لیے ہمیشہ راضی ہوں، میں ہمیشہ مغفرت کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن وہ نہیں کرتے، اپنے گناہوں پر ملوث ہو جاتے۔ میں ان کو جنت کی طرف بلاتا ہوں، لیکن وہ دوزخ کی طرف جانا چاہتے ہیں، شیطان کی فالو کرتے ہیں اور شیطان کو فالو کر کے دوزخ میں جانا چاہتے ہیں۔ لیکن میں چاہتا نہیں میرے بندے مجھ سے چھوڑ کر شیطان کے پاس جائے، میں کیا کروں؟ وہ خود اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس طرح سے شکایت فرمائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ میرے امتیوں کو ہمیشہ بچاتے رکھ شیطان کے شر سے، بول کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں۔ اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آگے معراج میں کیا ملا؟ نماز کا تحفہ ملا، جس کو آپ جانتے ہیں، اس کا ذکر انشاءاللہ معراج کے بیان میں ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ بھی وحی ہوئی وہ سیکرٹ وحی تھی، جو باتیں ہوئی وہ سیکرٹ تھی، جس کا علم سوائے اللہ اور اللہ کے رسول کے کسی کو نہیں معلوم۔ ما کذب الفؤاد ما رآ، اللہ نے فرمایا جو کچھ حضور نے دیکھا ان کا دل اس سے نہیں جھٹلایا۔ کیا مطلب کہ آج ہم بھی کوئی ہم سے بات کر رہا ہے تو ہمیں کیا بولتے ہیں؟ انہیں بولتا سو رانگ کا کوئی دل میں سوچتے نہیں، بولنے والے کو ہمیں صحیح سمجھتے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بولنے والے پر ہمارا ڈاؤٹ رہتا، بولنے والے پر ہم شک رہتا، اور اس کی جو پرسنالٹی ہے، اس کا جو کیریکٹر ہے، ہمیں 100% گارنٹی نہیں بولتا سو سچی کی رانگ کی۔ لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو اپنی خاص آنکھوں سے، اپنی جسم کی آنکھوں سے دیکھا اور اللہ کے کلام کو سنا، تو آپ کا دل اور آپ کی جو آنکھیں تھی، آپ کی جو زبان تھی، جو کچھ بھی کلام آپ نے سنا، آپ کے کانوں نے سنا، بالکل آپ کے دل اور دماغ پر اس کو تحقیق کر لیا۔ کیا مطلب؟ کیا آپ جب کوئی اچھے آدمی کی طرف سے، ایک اچھا ریلیبل آدمی کی طرف سے کوئی بات سنتے تو کیا بولتے؟ فوراً مان لیتے، کیونکہ تمہارا دل بھی گواہی دیتا ہے کہ انہیں بولتا سو بات صحیح ہے، کیونکہ یو نو اباؤٹ دا پرسن، یو نو دا کیریکٹر آف دا پرسن، یو نو دا پرسنالٹی آف دیٹ گائی۔ تو جب اس کی پرسنالٹی، اس کے کیریکٹر تم کو اشورڈ ہوگی تو اس کی ہر بات کو تم سچ مانتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے یہ فرمایا کہ میرے نبی جب مجھ سے ملاقات کرنے آئے، جو کچھ بھی میں نے ان کو وحی کی، تو آپ کا دل، آپ کی جو باتیں آپ نے سنی، اس کو فوراً اس کو ایکسپٹ کر لی، نہ جھٹلایا۔ آگے اللہ نے فرمایا افتمارونہ علی ما یرا، کیا تم جھٹلاتے ہو جو کچھ تمہارے نبی نے دیکھا؟ کیا مطلب؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کا حال آ کر سنائے تو کیا بولے؟ جھٹلائے، کہا تمہیں کیا دیکھے، تمہیں کیا یہ کرے گا کو بولے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے نبی کے دیکھے ہوئے اپنے آنکھوں سے دیکھ کر، اب ملاقات کر کے ساری چیزیں جو تم کو بتائیں معراج کا، تو تم اس کو جھٹلاتے ہو۔ تو یہاں تک آج کے لیے کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہمارے جو کچھ بھی ہم نے سنا اس پر غور کر کے اس پر عمل کرنے کی اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔